السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ميتا إلا رحمته برحمتك يا عزيز يا غفار آمين يا رب العالمين۔ سامعین محترم، آج جو ہم رکوع پڑھنے جا رہے ہیں وہ 11واں رکوع ہے سورہ توبہ کا، اور یہاں پر انشاءاللہ ہم لوگ کچھ آیات مبارک 12ویں رکوع کی بھی پڑھیں گے، لہٰذا ہمارا جو اصل موجد ہے وہ یہی ہے کہ ہم لوگ انشاءاللہ العزیز 10ویں پارے کا اختتام آج کی تاریخ میں انشاءاللہ کر لیں۔ چنانچہ آج ہم لوگ 81 to 93 آیات کا مطالعہ کریں گے انشاءاللہ، ان ورسز کا اور ان آیاتوں کا ہم لوگ مطالعہ کر کے اس بات کو نو کریں گے، اس بات کی انڈرسٹینڈنگ کریں گے کہ غزوہ تبوک کے درمیان کیا معاملات ہوئے۔ اس سے پہلے تو ہم لوگ پڑھ چکے کہ غزوہ تبوک میں کیا کیا منافق جو ہیں وہ کس قسم سے ایکسکیوزز اور ایگزمپشن طلب کر رہے تھے، رخصت طلب کر رہے تھے، اجازت طلب کر رہے تھے جناب محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ لہٰذا اس کے علاوہ بھی کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو کہ مدینے میں ان کا قیام نہیں تھا، لیکن اس کے آس پاس جو بادیہ نشین جن کو کہتے ہیں بدو، ان کا بھی تذکرہ آئے گا، اور جنگ کے دوران بھی کیا معاملات ایسے ہوئے۔ اور جنگ کے دوران، جنگ تبوک تو خیر نام ہے اس کا، لیکن جنگ کی تو کوئی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن غزوہ تبوک کے دوران جو آیات نازل ہوئیں بالخصوص 83ویں آیت 83 وہ بھی آپ لوگ انشاءاللہ اس کو بھی پڑھیں گے۔ تو ہم لوگ آج کی تاریخ میں بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں، اور دوسرا میں پھر بتا دوں آپ کو کہ انشاءاللہ آج ہم لوگ 10ویں پارے کا اختتام انشاءاللہ کر لیں گے۔ چنانچہ آج کا جو سیشن ہے وہ ہوپ فلی 11 سوا 11 تک چلے گا، اور اگر سب صحیح رہا تو اس رکوع مبارک اور اگلے رکوع یعنی 12ویں رکوع کی ابتدائی آیات کمپلیٹ کر کے ہم لوگ 10ویں پارے کا انشاءاللہ اختتام کریں گے۔ اور میں پھر بتا دوں کہ میں نے 8ویں 9ویں اور 10ویں پارے کا بھی ٹیسٹ لگا دیا ہے، تو آپ لوگ چاہیں تو اس کو پڑھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، اس کو فل کر سکتے ہیں۔ کافی ریلیٹیولی آسان ٹیسٹ ہے وہ، اور اب ہمارے پاس یوں سمجھیے کہ چند مہینے بھی رہ گئے ہیں رمضان کی آمد میں، تو وہ بھی میں آپ کو طریقہ کار انشاءاللہ اس رکوع مبارک کے اختتام پر بتاؤں گا۔ تو اب ہم لوگ بسم اللہ کرنے جا رہے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرح المخلفون بمقعدہم، بہت زیادہ خوش ہوئے، بہت زیادہ چہچہانے لگے، بہت زیادہ خوشیاں منانے لگے وہ لوگ جو کہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھے۔ یعنی یہاں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو جہاد کی طرف بلا رہے ہیں، غزوہ تبوک کی طرف بلا رہے ہیں، اور یہ لوگ نے
طرح طرح کے بہانے اور ایکسکیوزز اور اپنے عذر پیش کر کے کسی طریقے سے ایگزمپشن لے لیے، چھٹی لے لیے، رخصتی طلب کر لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہ ہم تو نہیں جائیں گے، ہم لوگ یہیں خوش ہیں، ہم لوگ یہیں بیٹھے رہیں گے، غزوہ تبوک میں جانا ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ اسی کو ایڈریس کر کے دیکھیں 11ویں رکوع کے شروع میں فرمایا فرح المخلفون بمقعدہم، بہت زیادہ خوش ہونے لگے وہ لوگ جو کہ رسول اللہ کے جانے کے بعد پیچھے بیٹھے رہنے لگے۔ یعنی یہاں غزوہ تبوک کا معاملہ تو یہ ہے کہ سارے کے سارے اہل ایمان جو ہیں وہ تو جانے لگے ہیں، لیکن یہ لوگ رکنا چاہ رہے ہیں اور رکے رہے، اسی میں خوش ہیں۔ خلاف رسول اللہ، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانے کے بعد، یعنی ایک تو خلافت اختلاف بھی کرا ان سے، اور اختلاف کی بنا پہ ان کی بات کو بھی نہیں تسلیم کرا، اور بجائے یہ کہ جانے کے وہیں بیٹھے رہے۔ وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور انہوں نے جہاد کرنا ناگوار سمجھا، اکراہیت محسوس کری، برا سمجھا جہاد کرنا اپنے بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ، اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے اللہ کی راہ میں، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، یعنی جہاد سمجھنا ان کو اچھا نہیں لگا، کرنا ان کو پسند نہیں آیا، کراہت محسوس ہوئی، اس سے یوں سمجھیے کہ ان کی جی جو ہے آمادہ نہیں ہوئے۔ وقالو، اور انہوں نے کیا کہا، دوسروں سے بھی کہا، خود تو یہ کام کر ہی رہے تھے کہ وہ جانے سے ایگزمپشنز لے کے بیٹھے ہوئے تھے، لیکن کہا کیا دوسروں سے، لا تنفروا فی الحر، کہ بھائی تم کہاں جا رہے ہو، ہم نے تو چھٹیاں لے لی ہیں، تم بھی لے لو، کہاں جا رہے ہو اس شدید گرمی میں، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ وقالو لا تنفروا فی الحر، کہ مت نکلو اس گرمی میں، اس شدید گرمی میں، شام تک کا سفر ہے، کیا کرنے جا رہے ہو؟ معلوم ہوتا ہے کہ بالکل فینیٹکس ہو گئے ہو، تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ تمہارے اہل و عیال کی بھی کچھ ذمہ داریاں ہیں۔ وقالو لا تنفروا فی الحر، کہ مت نکلو اس گرمی میں۔ قل نار جہنم اشد حرا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ نبی آپ ان سے کہیے کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے، کہیں زیادہ اس کے اندر جوش ہے، کہیں زیادہ اس کے اندر جلانے کی تپش اور سخت ہے۔ لو کانوا یفقہون، کیا تم لوگ کو عقل نہیں ہے؟ کیا یہ لوگ خوب جانتے نہیں ہیں اس بات کو؟ کیا ہی خوب ہوتا بلکہ یہ کہ وہ یہ جانتے، یفقہون، ان کو اس کا فہم ہوتا، فقہ ہوتی، ان کو نہ علم ہے اس بات کا، نہ ان کا ذہن اس چیز کا ادراک کر سکتا ہے کہ وہ جہنم کی آگ کتنی شدید ہوگی جو ان کے پور پور درست کر دے گی۔ اور یہی معاملہ آج امت مسلمہ کا بھی ہے، جہاں آپ دیکھیں کہ تھوڑی اللہ تعالیٰ گرمی کی شدت بڑھا دیتا ہے، جون جولائی کے مہینے آ جاتے ہیں تو کیسا انسان بلبلا اٹھتا ہے کہ کتنی زیادہ گرمی ہے، کتنی زیادہ گرمی ہے۔ اگر یہ ہم سارے یہ سوچنے پہ آمادہ ہو جائیں کہ جہنم کی آگ اس سے کہیں زیادہ سخت ہے، تو اسی ملک پاکستان میں انشاءاللہ انقلاب برپا ہو جائے۔ اگر یہی خوف خدا پیدا ہو جائے، جہنم میں نہ جانے کی ایک آرزو ہو، جنت میں جانے کی ایک آرزو ہو، جہنم سے بچنے کی ایک طلب ہو، امید ہو اللہ سے، اور جہنم کے خوف سے ایک انسان لرزہ و ترسا رہے، لو کانوا یفقہون، کیا ہی خوب ہوتا کہ اگر وہ یہ سمجھتے، اس بات کو تفقع کرتے، غور و فکر کرتے، سوچتے، سمجھتے۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، سو تھوڑا دنیا میں ہنسو اور بہت زیادہ رو، بہت زیادہ رو۔ تمہارا حال تو یہ ہے کہ تم غزوہ تبوک میں نہ جانے سے خوش ہو رہے ہو، یہ کیا کر رہے ہو؟ تو تھوڑے دن ہنس لو، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، اور بہت دنوں آخرت میں تو رونا ہی ہے تمہیں۔ اس کا دوسرا مطلب بھی یہ ہے کہ تمہیں دنیا میں کم ہنسنا چاہیے، زیادہ رونا چاہیے، فکر کرنی چاہیے اپنی آخرت کی۔ کیا کر رہے ہو تم یہاں؟ مسکرائے جا رہے ہو، مسکرائے جا رہے ہو، ہر چیز کھیل تماشا، دین کے معاملات کو بھی کبھی سنجیدگی سے غور سے سننے کی کبھی تمہارے اندر رمق ہی نہیں ہوئی۔ یہ کیا معاملہ ہے تمہارا؟ یہ کس قسم کا تمہارا ایٹیٹیوڈ ہے ٹورڈز یور دین؟ حالانکہ دین جو ہمارا اسلامی مہینہ شروع ہوتا ہے وہ تو اسی شروعات سے ہوتا ہے، محرم الحرام، کہ ایک جو ہے افسوس کا مہینہ ہے، اللہ کے عظیم الشان نبی کے نواسہ رسول اس مہینے میں شہید کیے گئے۔ تو انسان کو سوچنا چاہیے، غور کرنا چاہیے کہ اس دنیا میں بھی، جس طرح حضور بھی فرماتے ہیں کہ زیادہ اتنا قہقہ لگا کے مت ہنسا کرو، اس سے دل مردے ہو جاتے ہیں، مردہ ہو جاتا ہے دل۔ تو سوچا کرو، سمجھا کرو، غور کیا کرو کہ ہمارے پاس یہ جو لمیٹڈ ٹائم ہے، اسی میں تو ہمیں اپنی دنیا اور آخرت بنا رہی ہے۔ دنیا تمہارے لیے ایسیٹ نہیں ہے، لائبلٹی ہے، تم اس کو سب سے بڑا ایسیٹ سمجھ رہے ہو، ایسا ہرگز نہیں ہے۔ آخرت ہے تمہارا سب سے بڑا ایسیٹ، لہٰذا اس کو پانے کے لیے ہنسو کم اور رونا زیادہ، فکر کیا کرو، اللہ کے جناب میں آنسو نکالا کرو۔ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، یہ بدلہ ہے ان کا، ان کی کمائی جو انہوں نے کری ہے، بدلہ اس کا جو کمائی انہوں نے کری ہے۔ یعنی آخرت میں بھی اگر یہ لوگ روئیں گے تو انہی اعمال کے بدلے کی وجہ سے ہم ان کو یہاں پہ رونے پر مجبور کر رہے ہیں نا۔
اور تو کوئی بات نہیں ہے. فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. تو اے نبی اگر اللہ اچھا یہ جو اب آیات ہیں آیت نمبر بالخصوص 83 یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کیونکہ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں جتنی آیات آ رہی ہیں وہ غزوہ تبوک میں جانے سے قبل نازل ہو رہی ہیں پہلے نازل ہو رہی ہیں. لیکن یہ مقام ہے قرآن مجید کی سورہ توبہ کا کہ یہ معلوم ہوتا ہے کہ غزوہ تبوک کے عین بیچ میں نازل ہوئی ہے. یہ درمیانی بات ہے یہ. اور وہ درمیانی بات کیا ہے؟ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ. تو اے نبی اگر آپ کو اللہ تعالیٰ واپس لے جائے لوٹا دے اِلَىٰ طَائِفَةٍ مِّنْهُمْ ان کے کسی گروہ کی طرف واپس لوٹا دے یعنی مدینہ کی طرف صحیح سالم آپ کو اس غزوہ تبوک سے واپس لے جائے صحیح سلامت آپ کے سارے صحابیوں کو بھی کوئی بھی اس میں کسی قسم کا نقصان سلطنت روما کی بجائے ہو اور پھر آپ ڈائریکٹ آرام سے خوشی مدینہ کی طرف جائیں. فَاسْتَأْذَنُوكَ لِلْخُرُوجِ. تو پھر یہ لوگ اگر کسی یعنی یہ جو منافق پیچھے مدینہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے اگر اب وہ کسی جنگ میں یا جہاد میں جانے کے لیے آپ سے اجازت طلب کریں فَقُلْ لَن تَخْرُجُوا مَعِيَ أَبَدًا. تو آپ ان سے ڈنکے کی چوٹ پہ کہیں کہ اب تم کسی بھی سفر میں میرے ساتھ نہیں چل سکتے کہیں پہ بھی نہیں چل سکتے میرے ساتھ. وَلَن تُقَاتِلُوا مَعِيَ عَدُوًّا. اور نہ میرے ساتھ ہو کر کسی دشمن دین سے اب تم لڑو گے. تمہاری ساری ایکٹیویٹیز کھل گئی ہیں. وہ آخری امتحان تھا وہ آزمائش تھی کہ جب میں بتا رہا تھا کہ غزوہ تبوک میں چلو اب اس وقت تم چلے نہیں. اب جب ہم واپس آ گئے صحیح سلامت اور فتح سے ہمکنار ہو کر اور سلطنت روما سے بڑے معاہدے کر تو اب تم کہہ رہے ہو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں گے. اب ایسا نہیں ہوگا. اب تمہاری حقیقت کھل کر تمام اہل ایمان کے سامنے آ گئی ہے. نہ تم ہمارے ساتھ چلو گے اور نہ تم ہمارے ساتھ کسی دشمن دین سے لڑو گے. انکم رضیتم بالقعود اول مرہ. تم نے پہلے بھی بیٹھے رہنے کو پسند کیا نا. تم تو یہیں بیٹھے رہے غزوہ تبوک میں حضور اکرم بلاتے رہے ان منافقوں کو لیکن ان منافقوں میں کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ پیش رفت کرتے. حالانکہ نفل عالم تھی نفر عام تھی یہ نفیر عام تھی کہ ایک اعلان ہوا تھا کہ جس کو چلنا ہے چلو جس کو شہادت چاہیے چلنا ہے چلو. لیکن کوئی نہیں چلا الا ماشاء اللہ وہ جو 30,000 کا لشکر تھا. لیکن بقیہ لوگ تو میجورٹی جو مدینہ کی عوام تھی وہ تو بیٹھی رہی. جو منافق تھے وہ بیٹھے رہے. تو اس لیے یہاں فرمایا گیا کہ انکم رضیتم بالقعود اول مرہ. تم تو پہلے بھی بیٹھے رہنے کو ہی تم نے پسند کیا. ہمارے ساتھ جہاد فی سبیل اللہ میں جانے کی تمہارے اندر کوئی آرزو طلب ہی نہیں ہوئی بیداری نہیں ہوئی. فقعدوا مع الخالفین. تو ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہو جو پیچھے رہ جانے کے ہی لائق تھے. یعنی وہ دنیا میں بھی پیچھے رہے بیٹھے رہے اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ ان کو کبھی فتح سے ہمکنار نہیں کرے گا. وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا. اب دیکھیں یہ منافقین کے لیے ایک اور رسوائی والا سامان تیار ہو رہا ہے اللہ کی طرف سے کہ اے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آرڈر دیا جا رہا ہے وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ. تو اے نبی آپ ان میں سے اگر کوئی مر جائے تو آپ کو یہ حکم ہم دے رہے ہیں کہ آپ ان کی نماز جنازہ میں کبھی نہ شرکت کریے گا نہ آپ کبھی نماز جنازہ ان کی پڑھائیے گا. وَلَا تَقُمْ عَلَىٰ قَبْرِهِ. اور نہ ان کے کفن کے لیے آپ کبھی اس کی قبر پر بھی کھڑے ہوں. ایسا نہ ہو کہ آپ ان کی قبر پر کھڑے ہوں اور آپ کو دیکھ کر ہماری شان رحمت جو ہے جوش مارے اور ان منافق کے معاملے میں کوئی اور معاملہ ہو. ایسا نہیں. آپ کو ان کے قبروں پر کھڑا ہی نہیں ہونا ہے نہ ان کی نماز جنازہ میں شرکت کرنی ہے. یہ رسوائی ہے رسوائی. یعنی ابھی تک تو ان کے اوپر پردے پڑے ہوئے تھے لیکن جب حضور اکرم جب کسی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی شخص کی نماز جنازہ سے منع کرتے تھے تو وہاں لوگوں کو پتہ چل جاتا تھا کہ یہ معلوم ہوتا ہے منافق ہے جس کی وجہ سے اللہ کی طرف سے یہ حکم ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ آپ اس کی نماز جنازہ میں یہ شرکت نہیں کر رہے. تو کھل جاتے تھے ان کے پردے چاک ہو جاتے تھے. انہم کفروا باللہ ورسولہ وماتوا وہم فاسقون. کیونکہ انہوں نے اللہ کے ساتھ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا اور وہ حالت کفر میں ہی مر گئے. فسق و فجور والی زندگی گزار کے ہی مر گئے. اللہ کے حکم کی نافرمانی کری اور بالخصوص رسول اللہ کے بھی حکم کی سرتابی کری اور بالخصوص ان کے حکم کی معصیت کری. تو یہ تو کفر کی حالت میں تھے. اللہ سے بھی کفر کیا رسول سے بھی کفر کیا اور اسی کفر کی حالت میں ہی ان کی جانیں نکل گئیں. وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ. اور اے نبی ان تعجب میں نہ ڈالیں آپ کو ان کے اموال اور ان کی اولاد. بعض اوقات ہمیں بھی ہوتا ہے نا یہ کہ فلاں شخص کو اللہ تعالیٰ کتنا زیادہ دولت دے رہا ہے فلاں شخص کو کتنے زیادہ اہل و عیال میں ترقی دے رہا ہے. پاکستانی بھی سارے یہ نہیں کہتے کہ امریکہ کو دیکھو کتنی زیادہ ترقیاں دے رہا ہے اللہ تعالیٰ انڈیا کو کتنی ترقیاں دے رہا ہے ان کے مال ہیں ان کے وسائل ہیں ان کی ایک جنریشن ہے. یہ سب باتیں بولتے ہیں آج بھی دنیا میں انسان بول رہا ہے.
تو یہاں بتایا جا رہا ہے وَلَا تُعْجِبْكَ أَمْوَالُهُمْ وَأَوْلَادُهُمْ، تعجب میں نہ ڈالیں ان کے مال اور اولاد، یعنی ان کے مال اور اولاد آپ کو حیرت میں نہ ڈالیں ہیں مسلمانوں. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا وتزهق انفسهم وهم كافرون. یہ آیت پہلے بھی آ چکی ہے، آیت نمبر 55. اس کی تفصیل کے لیے میں چاہتا ہوں آپ آیت نمبر 55 کا بھی مطالعہ کریے گا اور ریکارڈنگ سنیے گا، لیکن میں پھر وہ بات بتا دیتا ہوں. ترجمہ تو یہ ہے کہ اے نبی اللہ چاہتا یہ ہے ان يعذبهم بها في الدنيا، کہ اسی چیزوں کی وجہ سے، یعنی مذکورہ چیزوں کی بنا پر، یعنی ان مال اور اولاد کی بنا پر ہی يعذبهم، ان کو عذاب دے، بها في الدنيا، دنیا کی زندگی میں، وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور جانیں نہ نکلیں ان کی مگر حالت کفر میں. اسی مال اور اولاد سے اللہ تعالیٰ پھر عذاب دیتا ہے، اللہ تعالیٰ آزمائش کا ایک ذریعہ بنا دیتا ہے. یہی مال جو کہ بڑی محنت سے، چاہے حلال سے کماؤ حرام سے، انسان فرق کہاں کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اسی میں انسان کو لٹائے رکھتا ہے. وہ وہیں پہ ہی گھوما رہتا ہے، اس سرکل سے وہ آگے کبھی گزرتا ہی نہیں ہے. بڑے بڑے پلاٹس ہوں گے، بڑے بڑے بحریہ ٹاؤن میں اپارٹمنٹس ہوں گی، ساری چیزیں ہوں گی، لیکن اللہ تعالیٰ اسی ہوس کے دائرے میں انسان کو رکھتا ہے. اللہ تعالیٰ اسی کے ذریعے سے، کیونکہ اللہ اگر کسی کو رہتی دنیا میں اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، رسول اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوئی، تو اس نے دنیا میں کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا. اور اسی طریقے سے اولاد کو بھی کیا بنانے کی انسان فکر کرتا ہے، اس کے لیے کمر کوشاں ساری کی ساری اپنی تکالیف جھیلتا ہے. ایک باپ اور ماں پوری کی پوری زندگی اولاد کے بڑھاوے کے لیے اور اس کی یوں سمجھ لیے کہ تربیت میں، تعلیم میں وقف ہو جاتے ہیں، کھپ جاتے ہیں مال اور اولاد کے لیے، ماں بھی اور باپ بھی، اور بالخصوص باپ. تو اسی جو اولاد انسان پلتا ہے، جانتا ہے، یہ ساری چیزیں پالتا ہے. پالنے والی ذات تو اللہ ہے، لیکن اس کے لیے محنت جو والدین کرتے ہیں، عین ممکن ہوتا ہے کہ کسی کی اولاد جو ہے وہ باپ کے لیے سہانے روح ثابت ہو جاتی ہے. یہی اولاد جس کے لیے آج کا باپ حلال حرام میں تمیز چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور ان کو کھلانے کی فکر کر رہا ہے، وہی اولاد جو ہے بعض اوقات سہانے روح بن جاتی ہے باپ کے لیے بڑھاپے میں، اور ان کو باتیں سناتی ہے. زبان سے نہیں تو باتیں اگر ان کو زبان سے بھی سنائیں گی اور ہاتھ پاؤں سے بھی سنا سکتی ہیں. یہ تو معاملہ ہے، سینہ تان کے کھڑے ہوں گے باپ کے سامنے اور زبان درازی کر سکتے ہیں کہ ابا جان کیا ہو گیا، آپ کو ڈکیا نوسی جیسی بات آپ کرتے ہیں، زمانہ بدل گیا ہے، 2020 چل رہا ہے. بولتے ہیں کہ نہیں بولتے ہیں؟ آپ خود بتائیے. انما يريد الله ان يعذبهم بها في الدنيا، اللہ تو صرف یہ منظور ہے کہ اسی مال اور اولاد میں انسان لپٹا رہے، ایسا انسان جو کہ اللہ کو اور اس کے رسول کے حکم کی نافرمانی کر رہے، اور اسی مال اور اولاد کے ذریعے سے ان يعذبهم، ان کو عذاب علیم دے، بها في الدنيا، دنیا میں بھی، وتزهق انفسهم وهم كافرون، اور نہ نکلیں ان کی جان مگر حالت کفر میں، یعنی کفر تک، یعنی مرنے کی حالت تک یہ لوگ کفر کرتے رہیں گے، اسی زندگی میں یہ لوگ لپٹے رہیں گے. ان کو بیونڈ مادہ کچھ نظر ہی نہیں آئے گا، مال اور اولاد کے آگے ان کی آنکھیں ہم اندھی کر دیں گے، اسی میں یہ لوگ لپٹے رہیں گے اور نہیں نکلیں گے ان کی جانیں مگر حالت کفر میں. یعنی اسی کو کرتے کرتے وہ اپنی ابدی حقائق سے واضح ہو جائے گا، آگاہی اس کو مل جائے گی، جب زیر زمین اور قبر کے معاملات اس کے آگے کھل جائیں گے. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ أَنْ آمِنُوا بِاللَّهِ، اور جب کوئی ٹکڑا قرآن مجید کا ان پر نازل ہوتا ہے، ان آمنوا باللہ وجاہدوا مع رسولہ استأذنک اولو الطول منہم، یعنی جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے ایک صورت میں ایک معلوم ہوا ہے کہ کوئی مضمون نازل کیا ہے، اور اس سورہ میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ ان آمنوا باللہ، ایمان لاؤ اللہ پر، وجاہدوا مع رسولہ، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کر، ان کے ہمراہ ہو کر جہاد کرو. استأذنک اولو الطول، تو ان کے مقدر والے جو آپ سے لوگ قریب تر ہوتے ہیں، یعنی قریب تر سے مراد یعنی منافق کی طرف دوبارہ اشارہ ہے کہ وہ لوگ جو ہے آپ سے رخصت طلب کر لیتے ہیں. اولو الطول منہم، وہ لوگ منع کر دیتے ہیں صاف صاف کہ رسول اللہ ہم تو یہ ہے، یا ہمارا تو یہ معاملہ ہے، ہم تو جا ہی نہیں سکتے، ہمارا فلاں بیمار ہے، ہمارے اہل و عیال میں مسئلہ ہے. وقالوا ذرنا نکم مع القاعدین، اور وہ کہتے ہیں کہ اے نبی آپ ہم کو اجازت دے دیجئے، رخصت دے دیجئے، ایگزمپٹ کر دیجئے یہیں رہ جانے والوں میں سے، یہیں پہ ہی ہم لوگ کو رہنے دیجئے، ہمیں ہمارے آگے یہ معاملہ نہ کھولیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں، آپ ہمیں ایگزمپٹ کر دیجئے، بھلے ہمارے پاس دولت ہو کچھ بھی ہو، لیکن آپ ہمیں جو ہے رخصت کر دیجئے، ہم نہیں جا سکتے آپ کے ساتھ غزوہ تبوک میں. رضوا بأن یکونوا مع الخوالف، وہ راضی ہو گئے اس پر کہ وہ لوگ بیٹھے رہے عورتوں کے ساتھ رہنے پہ ہی وہ رضامند ہو گئے.
ظاہر بات ہے جنگ میں نکلنا تو مردوں کا کام تھا، عورتوں کا کام تو گھر دیکھنا تھا، بیوی بچوں کو دیکھنا تھا، ساس سسر کی خدمت، یہ سارے معاملات جو ہوتے ہیں. لیکن یہاں معاملہ دیکھیں کہ ان مردوں کے لیے اللہ تعالیٰ ایک بطور طنزیہ انداز میں فرما رہے کہ رضو بأن یکونوا مع الخوالف، وہ لوگ ان خانہ نشین عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھنے رہنے پر مجبور ہو گئے، راضی ہو گئے. ان کو مطلب یہ دلچسپی زیادہ لگ رہی ہے کہ بجائے یہ کہ مجاہد بنے، بجائے یہ کہ اللہ کی راہ میں شہادت مطلوب و مقصود و مؤمن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، بجائے یہ معاملہ ہو وہ لوگ عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں. وَطُبِعَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ، اور حقیقت میں تو اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے کہ اب وہ کسی بات کو سمجھتے ہی نہیں ہیں، عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہنے پر خوش ہیں. اللہ اکبر. یہاں ایک طریقے سے دیکھیں ایک معاملہ یہاں اسپیشلی میں آپ لوگ کو بتاؤں آیت نمبر 87 کے زمرے میں اور اس کے ضمن میں کہ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو بھی یہ جو مکس گیدرنگ ہوتی ہے، مکس گیدرنگ، یہ بھی دین اسلام کی اور شریعت کی اسلامی روح سے یہ خلاف ہے، غلط بات ہے یہ کہ اسلام میں یہ کہیں نہیں ہے کہ آپ مکس گیدرنگ کریں، بلکہ مرد الگ عورتیں الگ. مردوں کا ایک مقام ہے، مجاہد ہیں، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے ہر وقت کمر کوشاں ہوتی ہے، تیار رہتے ہیں. اور ایک عورت کا بھی مقام ہے. جتنا عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے ذریعے سے اپلفٹ کرا ہے کسی اور ادیان نے نہیں کرا، کسی اور مذہب نے نہیں کرا، کسی اور فرقے نے نہیں کرا، کسی نے نہیں کرا. سورہ نساء میں آپ لوگ دیکھیں اتنے بنیادی احکامات ہیں ساری کی ساری عورتوں کے، چاہے وہ بیوہ ہوں، چاہے وہ طلاق یافتہ ہوں، کچھ بھی ہوں، سارے بنیادی معاملات ہوتے ہیں، ہم پڑھ چکے ہیں پہلے کے چند پاروں میں. اسی طریقے سے سورہ رجال آپ لوگ کو پورے قرآن مجید میں نہیں ملے گی لیکن سورہ نساء ملے گی. تو جہاں عورتوں کو اپلفٹ کرا ہے وہاں پہ مردوں کو بھی نمایاں کیا ہے کہ مردوں کو چاہیے کہ وہ الگ اپنی شان رکھیں، شوکت رکھیں. آج ہم دیکھتے ہیں کافی ایسے مسلمان ہیں، مرد حضرات ہی ہیں، بڑے سے بڑے ہوں لیکن مکس گیدرنگ کے خواہش مند ہوتے ہیں، عورتوں کے ساتھ ہی بیٹھے رہنے کو ترجیح دیتے ہیں. حالانکہ ان کا اپنا ایک معیار ہے، ان کی اپنی ایک شان شوکت ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو قوامون بنایا ہے، لیکن اس چیز کی وہ غیرت کی اپنی پرواہ نہیں کرتے. لیکن الرسول والذین آمنوا معه جاہدوا باموالہم وانفسہم، ہاں لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے ہمراہی وہ مسلمان بھی تو ہیں نا، انہوں نے اس حکم کو مانا بھی، ایمان بھی لائے، معه جاہدوا، اور اپنی جہاد کیا باموالہم وانفسہم، اپنی مالوں سے اور اپنی جانوں سے. ایسے بھی تو کچھ مسلمان ہیں، ان منافق کا ہی تو معاملہ نہیں ہے، کچھ اس طریقے سے ہمارے نیک پسندیدہ مسلمان بھی ہیں. اس کے برعکس کچھ ایسے مسلمان بھی ہیں جو کہ صرف اور صرف جہاد کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے لیے ہر وقت تیار رہتے ہیں، چاہے اپنی جانوں سے چاہے اپنی مالوں سے. وَأُولَٰئِكَ لَهُمُ الْخَيْرَاتُ، انہی کے لیے ساری بھلائیاں ہیں، ساری خوبیاں ہیں، سارا اچھا اجر، آخری فلاح انہی لوگوں کے لیے. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، اور یہی لوگ فلاح کی اعلیٰ ترین بنیادی منزلوں پر پہنچ جائیں گے، وہ عظیم الشان منزلوں پر، یعنی وہ جو آخری فلاح ہے جنت الفردوس، ان تک اس کی رسائی ہو جائے گی انشاءاللہ. ان تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں لے جائے گا جو کہ سب سے بڑی فلاح ہے. اور یہاں اس آیت نمبر 88 پہ مفلحون پہ فلاح کے لفظ کو ذرا غور کریں. یہ آیت کھلے گی مزید آیت نمبر پہلی سورہ مومنون میں انشاءاللہ جا کے 18ویں پارے میں، قد افلح المؤمنون، کہ کامیاب ہو گئے، فلاح پانے والے ہو گئے کون لوگ. آگے ان کی پوری تفسیر ہے کہ جو لوگ اپنی نمازوں میں خشوع اور خضوع پیدا کرتے ہیں، جو لوگ تیار رہتے ہیں زکوٰۃ کے لیے، اور جو لوگ سوائے جائز حلال طریقوں کے کسی ناجائز طریقوں پر نہیں جاتے. یہ تمام تعریفیں انشاءاللہ سورہ مومنون میں آئے گی. لفظ فلاح وہاں پہ جا کے انشاءاللہ کھلے گا، تو اس چیز کو یہاں نوٹ کر لیجئے، ہائی لائٹ کر لیں. اعد اللہ لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، اور وہ فلاح کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ایسے لوگوں سے، کس چیز کا؟ جنات تجری من تحتہا الانہار، ایسے اعلیٰ باغات میں جن کے نیچے سے یا جن کے دامن میں ندیاں بہہ رہی ہوں گی، یعنی ریزیڈینشل گارڈنز، خالدین فیہا، وہ اس میں رہیں گے ہمیشہ ہمیشہ، ان کو وہاں سے کوئی نہیں نکالے گا. ذالک الفوز العظیم، یہی ہے سب سے بڑی کامیابی، یہی ہے سب سے بڑی فلاح، یہی ہے سب سے اونچی مراد اور منزل. دنیا میں انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے اسی فلاح کے پیچھے جائیں. دنیا کی تمام شان و شوکت، دولت، وجاہت، عیش و عشرت، یہیں کا نفع یہیں کا نقصان، یہ تو یہیں کے لیے ہے. لیکن آخرت ایسی شے ہوگی جس کو حضور نے فرمایا کہ آخرت میں اللہ تعالیٰ نے جنت الفردوس میں اپنے اہل ایمان کے لیے ایسی ایسی نعمتوں کا انتظام کرا ہے اور ایسی ایسی انعامات رکھی ہیں وہاں پر، ایسے ایسے خوبصورت
یوں سمجھیے کہ حوروں کا انتظام، جنت الفردوس میں ندیوں کا انتظام، دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، اسی طریقے سے بالا خانے، یہ تمام چیزیں، اور شراب کا معاملہ، یہ تمام چیزیں جنت الفردوس میں ہوں گی. اور بالخصوص حضور نے فرمایا کہ ایسی ایسی چیزیں ہوں گی کہ کسی آنکھ نے اس کو دیکھا نہیں، کسی کان نے اس کو سنا نہیں، اور کسی قلب مومن بشر پہ، یعنی کسی انسان کے دل پر اس کا ادراک تک غالب نہیں ہوا، اس کا شعور تک حاصل کسی انسان کو نہیں ہوا. تو یہ معاملہ ہے ذالک الفوز العظیم، یہ ہے وہ بڑی کامیابی جس کے لیے انسانوں کو کوشش کرنی چاہیے. وجاء المعذرون من الاعراب، اور ان میں سے ظاہر بات ہے مدینے کے ذریعے، اب دوسری جگہوں پر بھی تو یہ معاملہ تھا نا، جب اعلان عام تھا کہ اب سارے کے سارے نکلو غزوہ تبوک کے لیے، تو مدینے کا معاملہ نہیں رہا. پھر آس پاس جو بدو لوگ تھے وہ بھی آئے، بادیہ نشین آئے، جگہ جگہ سے وہ ٹوٹ کے آس پاس کے علاقوں سے، اور انہوں نے کیا بولا؟ وجاء المعذرون من الاعراب، بہانے بازی میں یہ لوگ بھی اتر آئے، دیہاتیوں میں سے جو لوگ آئے وہ بھی ایگزمپشن کے لیے آ گئے کہ یا رسول اللہ ہمیں بھی ایگزمپٹ کر دیجئے، ہم بھی آپ کے ساتھ نہیں جا سکتے، ہمارا اہل و عیال ہے وغیرہ وغیرہ، طرح طرح کے بہانے. لِيُؤْذَنَ لَهُمْ وَقَعَدَ الَّذِينَ كَذَبُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، تاکہ ان کو گھر رہنے کی ہی اجازت مل جائے، اور بسبب اس کے کہ انہوں نے جھوٹ بولا اللہ سے اور اس کے رسول سے، جو وعدے کیے کہ وعدے وہ بھی جھوٹے، اور وہ جو عذر انہوں نے پیش کیے، بہانے پیش کیے، ایکسکیوزز پیش کیے ایگزمپشن کے لیے، وہ بھی جھوٹ ہے. اور سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے کہ جب مان گئے رسول اللہ کی دعوت کو تو ان کے حکم کو کیوں نہیں تسلیم کیا؟ سب سے بڑا جھوٹ تو یہ ہے نا. ایک طرف تو کہہ رہے ہیں کہ آپ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اللہ کے آخری نبی ہیں، دعوی ایمان میں بھی بالکل یہ ہے معاملہ، لیکن ایک طرف جھوٹ بول رہے ہیں، جھوٹ اپنے قول سے بول رہے ہیں، فعل سے بول رہے ہیں، عمل سے بول رہے ہیں کہ رسول اللہ کے کسی حکم کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. سَيُصِيبُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، تو ان قریب اللہ تعالیٰ ان کے کفر کی وجہ سے ان کو وہ آخری منزل یعنی دردناک عذاب کی طرف لے جائے گا. ٹھیک ہے، یہ رہیں بیٹھے بیٹھے، سیصیب الذین کفروا، ان میں جو بیٹھا رہے گا آخر تک کافر ہی بن کے بیٹھا رہے گا، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی جانیں جب نکالے گا وہ بھی عذاب علیم ان کو دے گا. لیس علی الضعفاء ولا علی المرضى ولا علی الذین، ہاں اصل بات کیا ہے کہ کن لوگوں کے لیے اے نبی آپ ایگزمپشن کر سکتے ہیں؟ کون لوگ ایسے ہیں جو کہ اپنی یوں سمجھیے کہ مجبوری کی وجہ سے آپ کی طرف رغبت نہیں کر پا رہے، آپ کے اس حکم کو کسی طرح مجبوری کی وجہ سے نہیں مان رہے ہیں؟ وہ کن کے لیے حکم ہے؟ کون لوگ ایسے ہیں جو کہ رہ سکتے ہیں اپنے گھروں پر، غزوہ تبوک میں نہیں جا سکتے؟ یہ ایسے کون لوگ ہیں؟ وہ یہ ہیں لیس علی الضعفاء، کوئی ملامت نہیں ہے، کوئی معاوضہ نہیں ہے، کوئی ان لوگوں پر تان بازی نہیں ہے، کوئی ان سے پوچھ گچھ نہیں ہے. کن لوگوں سے؟ علی الضعفاء، جو کہ بیچارے کمزور ہیں، کم طاقت والے ہیں، بڑھاپے کی حالت میں اب کیسے جائے وہ رسول اللہ کے اس حکم کو کیسے مانے بڑھاپے کی حالت میں؟ ولا علی المرضى، اور نہ بیماروں پر کوئی ملامت ہے، کوئی ان سے پوچھ گچھ ہے، بیمار ہے کیسے جائے؟ ولا علی الذین لا یجدون ما ينفقون حرج، اور نہ اس شخص پر کوئی ملامت ہے کہ جن کو خرچ کرنے کے لیے کوئی سامان میسر ہے ہی نہیں، کچھ بھی نہیں ہے، نہ وہ جانے کی سخت رکھتا ہے. اب ظاہر بات ہے آخر اتنا لمبا سفر ہے تو سفر کے لیے کوئی سواری کا تو ہونا چاہیے نا انتظام، نہ ان لوگوں کے پاس کوئی اونٹ ہے، نہ گھوڑا ہے، کچھ بھی نہیں ہے، لیکن دل میں اخلاص ہے. اور اخلاص کا معاملہ کیا ہے؟ وہ آگے آ رہے، اذا نصحوا للہ ورسولہ، جبکہ یہ لوگ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خلوص بھی رکھتے ہیں. ان کا معاملہ جو ہے وہ اخلاص پر ہے، مجبوری ہے، وسائل نہیں ہے، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، لیکن جانے کی امنگ تو ہے. ما علی المحسنین من سبیل، ان پر کوئی گرفت نہیں ہے، کیونکہ ان کا دین جو ہے، ان کا دین درجہ احسان تک پہنچ چکا ہے. میں نے بتایا تھا آپ کو لوگوں کو، اسلام ایمان، اور پھر ایمان اگر اتنا بڑھ جائے کہ وہ درجہ احسان تک پہنچ جائے، تو ہمارے ایسے بندے بھی تو ہیں نا جو کہ اپنی مجبوری، جو کہ مجبوری بھی جائز ہے، حالانکہ ان کے اندر جانے کی، غزوہ تبوک میں شہادت کی ایک امنگ بھی ہے، آرزو بھی ہے، لیکن ان کے پاس وسائل نہیں ہیں، بوڑھے ہیں، بیمار ہیں، سواری نہیں ہے. ایسے محسنین بندوں پر کوئی گناہ نہیں ہے. واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے اور بڑی رحمت کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے. ولا علی الذین اذا ما اتوک لتحملہم، اور نہ ان کے اوپر کوئی گرفت ہے کہ اے نبی جو آپ کے پاس آئیں، اذا ما اتوک، آپ کے پاس آئیں اور کیا بولیں؟ لتحملہم، اے نبی آپ کے پاس کوئی سواری ہے؟ قلت لا اجد ما احملکم علیہ، اور اے نبی اگر آپ جواب دے دیں کہ میرے پاس تو تمہاری سواری کے لیے کوئی انتظام نہیں ہے، میرے پاس تو اتنے مطلب وہ نہیں ہے کہ میں تم لوگوں کی بھی سواری کا انتظام کروں، ہر ایک جو شخص آیا ہے وہ اپنی اپنی سواری لے کر آیا ہے، تو ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے، لہٰذا میں تم کو سواری کیسے دے سکتا ہوں؟
تو ان پہ ان کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ ایسے مخلصین اور محسنین بندوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے جب وہ رسول اللہ کی طرف سے یہ بات سنتے ہیں کہ کوئی سواری نہیں ہے، مجبوری ہے، اور ان کے پاس بھی کوئی سواری نہیں ہے، ان کے پاس اتنے اخراجات نہیں ہیں، ایسے محسنین بندوں کا کیا معاملہ ہوتا ہے؟ سنیے، تولو، ایک تو وہ بیچارے پیٹ پھیر لیتے ہیں. اب ظاہر بات ہے غزوہ تبوک میں نہیں جا پا رہے ہیں، امنگ ہے، آرزو ہے، لیکن جا نہیں پا رہے ہیں، تولو، وہ پیٹ پھیر لیتے ہیں. وَأَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ حَزَنًا، اور ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آنسوؤں کی لڑیاں جاری ہوتی ہیں، حزناً، بشرط ان کے رنج اور غم کی وجہ سے، بطور ان کے رنج اور غم کی وجہ سے کہ وہ جا نہیں پا رہے ہیں. اللہ یجدوا ما ينفقون، کہ کیا ہی ان کو غم ہوتا ہے کہ ہائے افسوس، ان کو خرچ کرنے کے لیے کچھ بھی میسر نہیں ہے، ان کے پاس اتنا مال بھی نہیں ہے کہ وہ سواری لے کر اپنا بندوبست کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جا سکیں. ایک طرف یہ جذبہ ہے کہ جانا چاہتے ہیں لیکن انتظامات نہیں ہیں، لہٰذا صدمہ ہے، افسوس ہے، رو رہے ہیں. اور یہ تبھی ہو سکتا ہے ایک انسان کو جب اللہ اور اس کے رسول سے دوستوں محبت شدید ہو جائے. والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والوں میں ایسے بھی لوگ ہیں جو کہ اپنی شدید ترین محبت اللہ اور اس سے رسول کے ساتھ کرتے ہیں، بالخصوص اللہ کے ساتھ کرتے ہیں. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، اور دوسری طرف وہ ہیں اولو الطول ہے، جن کی آیت ہم 86 میں پڑھ چکے ہیں کہ ان کے پاس اسباب بھی ہے، وسائل بھی ہیں، طاقتور بھی ہیں، بیماری بھی نہیں ہے، جانے کے لیے ساز و سامان بھی ہے، لیکن جانے کا وہ جذبہ نہیں ہے. اور ایک طرف یہ معاملہ ہے کہ وہ بیچارے رو رہے ہیں کہ ہمارے پاس سواری نہیں ہے. انما السبیل علی الذین یستأذنونک وهم اغنیاء، الزام تو صرف ان لوگوں پر ہے جو کہ باوجود اہل و سامان ہونے کے، باوجود تمام وسائل ہونے کے باوجود نکلتے نہیں ہیں، ہرگز نہیں نکلتے. وهم اغنیاء، حالانکہ وہ غنی ہیں. انہوں نے معاذ اپنے جھوٹے ایکسکیوزز کو ایک یوں سمجھیے بہانہ بنا کر پیش کر کے رسول اللہ سے ایگزیمپشن تو لے لیے، لیکن حال تو ان کا یہ ہے کہ وہ غنی ہیں، طاقتور ہیں، صحت مند ہیں، لیکن پھر بھی نہیں نکلتے. رضوا بأن يكونوا مع الخوالف، پھر سے دیکھیں وہ تنزیہ انداز آ رہے ہیں ان منافقین کے لیے کہ وہ لوگ بے ہمتی والے لوگ تھے، وہ خانہ نشین عورتوں کے ساتھ ہی رہنے پر راضی ہو گئے. عورتوں کا کام تھا گھر دیکھنا، بچوں کو دیکھنا. اب یہ بھی ان عورتوں کا معاملہ نہیں، مطلب عورتوں کی ذمہ داریاں اب یہ ادا کریں گے، بجائے یہ کہ جنگ میں مرد مجاہد بنتے، عورتوں کے ساتھ بیٹھے رہنے پہ وہ راضی ہو گئے، راضی ہو گئے. وَطَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے. فَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، تو وہ کسی علم کا ادراک کر ہی نہیں سکتے، کسی چیز کو سمجھتے ہی نہیں ہے، دین کی کسی احکامات کو سیریس لیتے ہی نہیں ہے، کیونکہ مہر اللہ کی طرف سے لگی ہوئی ہے. اور مہر لگی بھی ہے تو ان کے اپنی کرتوت اور اپنی ان کی حرکتوں کی وجہ سے لگی ہے، ایسے نہیں لگی. اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یہاں پر 10واں پارہ اللہ نے مکمل کروا دیا. اللہ کا بڑا یہ احسان ہوا ہم سب پر کہ بالخصوص جو 1/3 قرآن مجید ہوتا ہے، 1/3 قرآن مجید 10 پارے الحمدللہ ہم لوگوں نے کر لیا. اس کے درمیان ہماری طبیعت بھی اوپر نیچے رہی، آپ سب لسنرز نے بھی ہمت اپنی رکھی، اور بالخصوص میں مشکور ہوں سارے اپنے لسنرز کا جنہوں نے 10 پارے قرآن مجید کے مکمل آج کر لیا ترجمے کے ساتھ. بالخصوص وہ حضرات جو کہ ہمارے اس پورے کے پورے سفر میں مخلص رہے، ساتھ رہے، چاہے لیٹ نائٹ سیشن ہو، چاہے ارلی سیشن ہو، چاہے فجر سے پہلے سیشن ہو، چاہے مڈ نائٹ میں سیشن ہو، جب بھی سیشنز ہوئے اللہ نے ان کو طاقت دی کہ وہ ہمارے ساتھ شامل حال رہے. لہٰذا میں یہاں پہ چند اہم باتیں جلد از جلد کر لیتا ہوں، پھر آپ سے رخصت چاہیں گے انشاءاللہ. دیکھیں میں نے الحمدللہ 8ویں 9ویں اور 10ویں پارے کا جو ٹیسٹ ہے وہ لگا دیا ہے. آپ سب حضرات سے گزارش ہے کہ ویکینڈ ہے اب، تو کوشش کریں کہ اس سارے ٹیسٹس کو رکوع کے حساب سے ایک سوالات ہیں جلد از جلد انشاءاللہ ٹیسٹ کر کے اپنا سبمٹ کرا دیجئے. اور دوسری بات یہ کہ رمضان شروع ہونے میں کم و بیش 150 دن رہ گئے ہیں، اور ہمارے پاس 20 پارے ابھی مزید کرنے کو رہتے ہیں. اور آپ سب حضرات کو معلوم ہے کہ ایک پارے میں کم و بیش 15 رکوع یا 14 رکوع تو ہوتے ہیں. تو ایک پارہ اگر ہم لوگ کریں گے 8 دنوں کے اندر، یعنی ایک دن ہمیں 2 رکوع کرنے پڑیں گے، تو اس لحاظ سے 8 دنوں کے اندر ہمارا ایک پارہ ہو جائے گا مکمل، اور اس لحاظ سے 20 پارے ہمارے 150 دن کے اندر بھی انشاءاللہ ہو جائیں گے. اینڈ انشاءاللہ وی ول ویلکم رمضان ان دی مڈ آف اپریل ود دس کمپلیٹڈ قرآن انشاءاللہ، کہ وہ قرآن مجید جو کہ نوع انسانی کے لیے ہدایت اور ضابطۂ حیات بن کر آیا ہے، اگر کیا ہی اچھا ہو کہ اگر وہ ہم سب سمجھ کر پڑھ کر اس
تلاوت سے فیضیاب ہوں، اس کی حلاوت ہم لوگوں کو رمضان کی بابرکت ساعتوں میں نصیب ہو، تو یہ بہت اچھا معاملہ ہو جائے گا، جس کے لیے میں بہت کوشش بھی کر رہا ہوں۔ آپ سب حضرات سے دعا ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی دعاؤں میں شامل حال رکھیں اور مجھے ہمت عطا فرمائے۔ دنیا کی اور کوئی محبت قرآن مجید سے بڑھ کر نہ ہو، اللہ کے دین اور شریعت اور احکامات اور رسول اللہ کی ذات سے بڑھ کر نہ ہو جائے، تو انشاءاللہ ہم لوگ ضرور اس کو اللہ کے حکم سے کمپلیٹ کر لیں گے انشاءاللہ۔ اور اب یوں سمجھیے کہ کل سے جو ہمارے سیشنز ہوں گے وہ 2 رکوعوں پر ہوں گے۔ میں چاہتا یہ ہوں کہ جو 3-4 مہینے رمضان میں رہ گئے ہیں اس میں آپ لوگ اپنا ایڈیشنل ٹائم دیجئے، کیونکہ کل سے ہم لوگ پھر 11ویں پارے کا آغاز کریں گے، جو کہ ابھی سورہ توبہ ہی چل رہی ہے، اس کے بعد سورہ یونس کا ہم انشاءاللہ مطالعہ کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کرنے کی اور اس کو آگے پھیلانے کی بھی طاقت، سعادت، توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حاسدوں کے حسد سے، شرپسندوں کے شر سے، ظالموں کے ظلم سے، پریشانیوں، رنج و غم، بالاؤں، جادو، سحر، فتنے، حادثات اور ناگہانی آفات سے محفوظ رکھے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیاتہ والذکر الحکیم۔ صدق اللہ العظیم۔